السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کائنات کے وسیع وسعت میں ایک شاندار ذہن رہتا تھا جس نے جگہ، وقت اور کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ اسٹیفن ہاکنگ کی کہانی ہے، ایک لیجنڈری سائنسدان جس نے چیلنجز کا سامنا کرنے کے باوجود اپنی صلاحیتوں کو چمکایا۔ اسٹیفن ہاکنگ ایک مشہور نظریاتی طبیعیات دان، کاسمولوجسٹ اور مصنف تھے جنہوں نے طبیعیات کے میدان میں خاص طور پر بلیک ہولز اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطالعے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسٹیفن ولیم ہاکنگ 8 جنوری 1942 کو آکسفورڈ، انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی طور پر ایک طالب علم ہونے کے باوجود اس نے ریاضی اور سائنس میں ابتدائی دلچسپی ظاہر کی۔ ہاکنگ نے یونیورسٹی کالج آکسفورڈ میں فزکس کی تعلیم حاصل کی اور 1962 میں فرسٹ کلاس آنرز کی ڈگری کے ساتھ گریجویشن کیا۔ انہوں نے کاسمولوجی میں اپنی گریجویٹ تعلیم ٹرنٹی ہال، کیمبرج میں حاصل کی۔ 1966 میں جہاں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1963 میں کیمبرج میں ہی ہاکنگ کو ایمیوٹروفک لیٹرل اسکلروسس ALS، ایک ترقی پسند موٹر نیورون بیماری کی تشخیص ہوئی۔ اس کمزور حالت کے باوجود اس نے اپنا سائنسی کام جاری رکھا۔ ہاکنگ کی پیش رفت 1974 میں اس وقت ہوئی جب انہوں نے ہاکنگ ریڈیشن کا نظریہ پیش کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بلیک ہولز وقت کے ساتھ ساتھ ذرات اور توانائی خارج کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ کمیت کھو دیتے ہیں۔ بلیک ہولز اور کاسمولوجی پر ان کا کام، جس میں وحدیت کا تصور بھی شامل ہے، اس شعبے کی ترقی کا باعث بنا جسے ہاکنگز ریڈیشنز کہا جاتا ہے، اور کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہت آگے بڑھایا۔ ہاکنگ کی سب سے مشہور کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم 1988 میں شائع ہوئی، ایک بین الاقوامی بیسٹ سیلر بن گئی، جس نے پیچیدہ سائنسی تصورات کو وسیع تر سامعین تک پہنچایا اور ایک ممتاز سائنسی رابطہ کار کے طور پر اپنی حیثیت کو مستحکم کیا۔ 1965 میں ہاکنگ نے جین وائٹ سے شادی کی اور 1990 میں علیحدگی سے پہلے ان کے 3 بچے تھے۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران ہاکنگ نے مختلف تعلیمی عہدوں پر فائز رہے، جن میں کیمبرج میں ریاضی کے لوکاسین پروفیسر شامل ہیں۔ یہ عہدہ پہلے سر آئزیک نیوٹن کے پاس تھا۔ انہوں نے سائنس میں ان کی شراکت کے لیے متعدد ایوارڈز اور اعزازات حاصل کیے، جن میں البرٹ آئنسٹائن ایوارڈ، صدارتی تمغہ برائے آزادی اور رائل سوسائٹی کا فیلو بنایا جانا شامل ہے۔ ہاکنگ کی زندگی کو 2014 کی سوانح حیات پر مبنی فلم دی تھیوری آف ایوری تھنگ میں پیش کیا گیا تھا، جس نے اداکار ایڈی ریڈامائن کو ہاکنگ کی تصویر کشی کے لیے اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا تھا۔ جیسے جیسے اس کا ALS ترقی کرتا گیا، ہاکنگ نے آہستہ آہستہ بولنے اور حرکت کرنے کی صلاحیت کھو دی، وہ ایک پر انحصار کرنے لگے۔ تقریر پیدا کرنے والا آلہ اور مواصلات اور نقل و حرکت کے لیے وہیل چیئر۔ اپنے جسمانی حدود کے باوجود ہاکنگ نے اپنی تحقیق، تحریر اور عوامی تقریر کی مصروفیات کو جاری رکھا، جو اپنے عزم اور لچک کے لیے بہت سے لوگوں کے لیے ایک تحریک بن گئے۔ اسٹیفن ہاکنگ 14 مارچ 2018 کو 76 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نظریاتی طبیعیات اور مقبول سائنس مواصلات کے میدان میں ایک قابل ذکر میراث چھوڑ گئے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی زندگی اور کام ان کے لیے بے پناہ فکری تجسس، زمینی تحقیق اور انکشاف کرنے کے عزم کی مثال دیتے ہیں۔ کائنات کے اسرار انہیں 20ویں اور 21ویں صدی کے سب سے بڑے سائنسی ذہنوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور ان کی شراکتیں دنیا بھر کے سائنسدانوں اور شائقین کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔ اپنی جسمانی حدود کے باوجود ہاکنگ سائنس کے لیے ایک سرشار عوامی رابطہ کار تھے۔ انہوں نے متعدد لیکچرز دیے، ٹیلی ویژن شوز میں نمودار ہوئے اور پیچیدہ سائنسی تصورات کو عام لوگوں کے لیے قابل رسائی بنانے کے لیے دستاویزی فلموں میں بھی حصہ لیا۔
اس کی مخصوص کمپیوٹر سے تیار کردہ آواز جو اس کے اسپیچ پیدا کرنے والے آلے سے پیدا ہوئی مشہور اور آسانی پہچانی جانے والی بن گئی۔ ہاکنگ سائنسی تحقیق، خلائی تحقیق اور کائنات کو سمجھنے کی اہمیت کے لیے ایک آواز کے وکیل تھے۔ انہوں نے انسانیت کی ضرورت پر زور دیا کہ وہ دوسرے سیاروں کی تلاش اور نو آبادیات بنائے تاکہ ہماری نسلوں کی طویل مدتی بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہاکنگ نے زندگی بھر مختلف سائنسی نظریات اور تصورات پر کام جاری رکھا۔ اس نے وقت کی نوعیت، کائنات کی ابتدا اور تقدیر اور ہر چیز کے نظریے کے امکان جیسے موضوعات کو دریافت کیا جو طبیعیات کے قوانین کو یکجا کر سکے۔ دیگر طبیعیات دانوں کے ساتھ مل کر اس نے ایسے نظریات اور ماڈلز کی تجویز پیش کی جنہوں نے کوانٹم میکینکس کو آئنسٹائن کے نظریے عمومی اضافیت کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، جیسے کائنات کی ابتدا کے لیے باؤنڈری پروپوزل۔ ہاکنگ کی شراکتیں نظریاتی طبیعیات سے آگے بڑھی ہیں، جیسا کہ اس نے اپنے سائنسی نتائج کے فلسفیانہ اور مابعد الطبیعیاتی اثرات کی بھی چھان بین کی۔ اس کے ساتھ ساتھ عظمیت خدا کے باوجود اور حقیقت کی نوعیت جیسے موضوعات پر بحث و مباحثے کو جنم دیا۔ بلیک ہولز اور کوانٹم میکینکس اور کشش ثقل کے درمیان تعامل پیچیدہ سائنسی نظریات کو واضح اور دلچسپ انداز میں پہچاننے کی ان کی صلاحیت نے انہیں نہ صرف سائنسدانوں میں بلکہ عام لوگوں میں بھی ایک محبوب شخصیت بنا دیا۔ ہاکنگ کی زندگی اور کیریئر جسمانی چیلنجز کا سامنا کرنے والے افراد کے لیے ایک تحریک کا کام کرتے ہیں جو انسانی ذہن کی طاقت اور استقامت اور عزم کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نظریاتی طبیعیات اور کاسمولوجی ان کے نظریات سے متاثر ہوتی رہتی ہیں اور اس کی میراث سائنسدانوں کی آنے والی نسلوں کو علم کی حدود کو آگے بڑھانے کے لیے تحریک دیتی رہتی ہیں۔ سائنس کے لیے اسٹیفن ہاکنگ کی شراکت مشکلات کے دوران ان کے ناقابل تسخیر جذبے اور علم بانٹنے کے ان کے جذبے نے سائنسی برادری اور پوری دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اس کا کام تجسس، کھوج اور کائنات کے بارے میں گہری تفہیم کی جستجو کو ابھارتا رہتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو۔